ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ وہ دلہن کے روپ میں ان سب غنڈوں کے درمیان کھڑی تھی جو سیاہ لباس پہنے سر جھکائے کھڑے تھے۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ کون تھے۔ کچھ دیر پہلے اس کا شوہر اسے یہاں فروخت کر کے گیا تھا۔ گو کہ اس سچویشن نے اسے مکمل طور پر توڑ دیا تھا، لیکن پھر بھی اسے اپنے حواس قائم رکھنے تھے۔ وہ پتھر بنی، جو ہوا اس پر یقین کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب بھاری بوٹوں کی دمک کے ساتھ وہ چلتا ہوا وہاں آیا اور اس کے سامنے والے صوفے پر ٹانگ رکھ کے بیٹھ گیا، وہ اس کو حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ شکل سے اچھا خاصا اور بہترین پرسنالٹی کا مالک لگ رہا تھا۔ شکل بھی بالکل غنڈوں جیسی نہیں تھی، لیکن حرکتیں بالکل ان جیسی تھیں۔ کیا مسئلہ ہے؟ کیوں شور کر رہی ہو؟ تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے بلند آوازیں نہیں پسند؟ وہ بولا تو اس کی آواز اس کی شخصیت سے بھی زیادہ روبدار تھی۔ وہ اس کی شخصیت کے سحر میں قید ہونے لگی، لیکن پھر سر جھٹک کر اس نے اپنے حواس بحال کیے۔ مجھے یہاں سے جانا ہے، پلیز، گزارش کرتے لہجے میں دیکھتے ہوئے وہ بہت ہاری ہوئی لگ رہی تھی۔ میں نے تمہیں خریدا ہے تو میں تمہیں کیسے واپس جانے دوں؟ ابرو اچکا کر اس نے کاٹ دار لہجے میں اس سے پوچھا۔ کتنے لمحے وہ کچھ کہہ نہیں پائی تو اس کے چہرے کے تاثرات سے وہ محظوظ ہوا۔ کیا ہوا؟ کچھ بول کیوں نہیں رہی اب تم؟ میرا وقت بہت قیمتی ہے، سو پلیز اگر کچھ کہنا ہے تو جلدی سے کہہ دو، ورنہ مجھے نکلنا ہے۔ ایک نظر اپنی گھڑی کو دیکھ کر وہ کھڑا ہو گیا اور پھر اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں تھا کہ وہ دلہن بن کر بہت پیاری لگ رہی تھی، لیکن سوگوار اسے اچھی نہیں لگی۔ جتنے میں تم نے مجھے خریدا ہے میں اس کی دگنی رقم تمہیں دے دوں گی، مجھے جانے دو۔ نظریں جھکائے وہ بولی تو مقابل ہنسنے لگا۔ 25 کروڑ میں خریدا ہے، تم ایک معمولی بینک مینیجر کہاں سے اتنی رقم دو گی؟ ماہی نے بے یقینی سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس نے تو ساری زندگی 1 کروڑ بھی کھٹا نہیں دیکھا تھا، تو 25 کروڑ؟ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ 25 کروڑ؟ بے یقینی سے پوچھا۔ بالکل 25 کروڑ۔ اس نے اپنی اور اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ اتنا مہنگا کیوں خریدا تم نے مجھے؟ ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے وہ اپنی حیرت پر قابو پاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ اتنا تو اسے احساس ہو گیا تھا کہ وہ کوئی غلط مقصد یا ہوس کا پجاری نہیں تھا۔ ہر کام وقت پر کرنے کا عادی ہوں میں، سو جب درست وقت آئے گا تمہیں بتا دیا جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ جانے لگا جب وہ پیچھے سے چلائی، میری زندگی اور میری مرضی نہیں ہے کیا؟ میں یہ زندگی نہیں جینا چاہتی، تم مجھے یہاں پر زبردستی نہیں رکھ سکتے۔ چلاتے ہوئے کہہ کر اس کی آواز کافی بلند ہو گئی تو وہ تیزی سے پلٹا۔ پہلی بات کہ مجھے بلند آواز نہیں پسند، تو آئندہ اپنی آواز کو دھیما رکھنا، ورنہ میں بند کر دوں گا اس آواز کو ہمیشہ کے لیے۔ اس سے چند قدم دور کھڑے ہو کر اپنی سمندر جیسی نیلی اور گہری آنکھوں سے گھورتے ہوئے اس لہجے میں کہا کہ اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑنے لگی۔ اور دوسری اہم بات، اس کو اپنے دماغ اور دل میں بٹھا کر قبول کر لو کہ تمہارے شوہر نے تمہیں خود ہمارے حوالے کیا ہے، اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں۔ ہم نے پیسہ دے کر تمہیں خریدا ہے، سو تم مجھ سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتی۔ اگر تمہیں کبھی وہ انسان ملا تو تم اس سے کر لینا۔ ہم نے تمہیں جس کام کے لیے ہائر کیا ہے تو تمہیں وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ہم نے تمہاری قیمت دی ہوئی ہے۔ تم سمجھو تمہارے شوہر کو ہم نے پیسہ دے کر کسی جاب کے لیے تمہیں ہائر کیا ہے، اور وہ جلد ہی بتا دیں گے۔ اس کی آنکھوں میں جھانک کر وہ اس قدر سخت لہجے میں کہہ رہا تھا کہ اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا اٹک گیا۔ مائنڈ اٹ، اپنی کن پٹی پر انگلی کی پشت سے بجاتے ہوئے اس نے گویا اسے بھی سمجھایا، جبکہ وہ تو ساکت رہ گئی تھی۔ یہ حقیقت جان کر
کہ اس کے شوہر نے ان کے حوالے کیا تھا۔ اب وہ پتہ نہیں اسے کس مقصد کے لیے یوز کرنے والے تھے۔ اور اگر کچھ اور پوچھنا ہے تو ابھی پوچھ لو۔ منہاج کو گویا اس پر رحم آ گیا تھا، سو اس کے کپکپاتے لبوں کو دیکھتے پوچھا، میری آزادی کی کیا قیمت ہوگی، یہاں سے چھٹکارے کی؟ تو وہ جیسے اسی انتظار میں تھی، اس لیے فوراً پوچھا تو چند ثانیے وہ خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، گویا کہ وہ سوچ رہا ہو کہ آزادی کی کیا قیمت ہونی چاہیے۔ صبح بتاؤں گا، اب جا کر ریسٹ کر لو، منہاج کہہ کر بھاری بھاری بوٹوں کے ساتھ قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ اس کا سر فکر سے پھٹا چلا جا رہا تھا۔ اب وہ بیٹھی تمام گرہوں کو سلجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پریشانی سے وہ ٹہل رہی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے، کیونکہ آج اس کا انٹرویو بالکل اچھا نہیں ہوا تھا۔ تبھی زیبا وہاں پر آ گئی۔ کیا ہوا روحا، تم اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو؟ اس کی روم میٹ نے ناسمجھی سے اس کے یوں ٹہلتے دیکھا اور سوالیہ نظروں سے پوچھ ہی لیا۔ میرا انٹرویو بالکل اچھا نہیں ہوا، میں تیاری کر کے گئی تھی، لیکن پتہ نہیں کیسے سارے سوالات دماغ سے نکل گئے۔ پریشانی سے اپنی کنپٹی کو مسلتے ہوئے وہ اب اس کو بتا رہی تھی، تو زیبا نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ یار یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، تمہارا CGPA پہلے ہی کافی اچھا جا رہا ہے، تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اس نے فوراً تسلی دی۔ تمہیں معلوم ہے کہ مجھے مینیجر کی سیٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے، اور اس کے لیے بہت کمپٹیشن ہے یار، مجھے نہیں لگتا کہ میں کوالیفائی کروں گی۔ اس کے ہر انداز سے یہی پریشانی جھلک رہی تھی، لیکن پھر بھی زیبا نے اسے کافی تسلی دینے کی کوشش کی۔ خالہ نے کہا ہے کہ وہ اگلے 2 مہینوں میں آ کر میری شادی کر دیں گی، اس سے پہلے میں تھوڑا سا فائنینشلی سیٹل ہونا چاہتی ہوں۔ اس کی بات سن کر زیبا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی؟ زیبا نے کافی حیرانگی سے پوچھا تو اس نے بھی سر کو ہلایا۔ تمہیں معلوم ہے کہ میرے والدین کا انتقال میرے بچپن میں ہو گیا تھا، پھر خالہ نے میری کسٹڈی لے لی تھی، کیونکہ میرے ددیال والے تو یہ کرنے کو تیار نہیں تھے، سو میں اپنے ددیال والوں سے کبھی نہیں ملی۔ البتہ تقریباً میں 15 سال کی تھی جب خالہ لوگوں نے UK جانے کا پلان بنایا، کیونکہ خالو وہاں پر ہی ہوتے تھے۔ خالہ نے مجھے اپنے ساتھ UK لے جانے کی کوشش کی تھی، لیکن کچھ کاغذات کا ایشو آ گیا تھا۔ ویسے بھی میں وہاں پر نہیں جانا چاہتی تھی، اور ان کی فیملی میں مزید کباب میں ہڈی نہیں بننا چاہتی تھی، سو میں نے یہاں پر ہاسٹل کو جوائن کر لیا۔ میرے والدین کی زمین تھی تو اس کے پیسوں کا اب تک گزارا ہوتا رہا ہے، ورنہ خالہ کے سسرال والے تو ان کی بھی زندگی اجیرن کر دیتے، سو انہوں نے یہی کہا ہے کہ وہ میری شادی کر دیں گی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی ایک دم سے تھک گئی تھی۔ چند مہینے پہلے ہی اس کی ڈگری مکمل ہوئی تھی، اور اس کے بعد انٹرنشپ کو مکمل ہوئے چند ہفتے ہوئے تھے کہ اس نے اس جاب کے لیے اپلائی کر دیا۔ حالانکہ اسے کوئی امید نہیں تھی، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں یقین ضرور تھا کہ وہ کوالیفائی کر جائے گی۔ ساری رات اس کی دعائیں مانگتے گزر گئی۔ اگلے روز جب اسے کوالیفائی ہونے کی ای میل ملی تو پہلے تو یقین ہی نہیں آیا، پھر باقاعدہ خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گئی۔ خوشی سے اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ زیبا بھی کافی خوش تھی، ان کی دوستی کو کافی سال ہو گئے تھے، سو اب ان دونوں کا رشتہ بھی بہنوں جیسا تھا۔ اس کے بعد اس نے بینک جوائن کر لیا۔ شروع میں تو ان لوگوں نے اس سے کافی زیادہ ٹف ٹائم دیا تھا، اور خود بھی وہ کافی پریشان رہی تھی، کیونکہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ کیا کرے، اور کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں تھا۔ سو آہستہ آہستہ صحیح مگر سب سیکھ گئی تھی، اور یوں اس کی جاب کو تقریباً 6 مہینے ہو گئے تھے۔ پھر خالہ پاکستان آ گئیں۔ فاصلے اتنے بڑھ گئے تھے کہ اب اس سے ان کی آنے کی کوئی خاص خوشی نہیں ہوئی تھی، بس جیسے کسی سے مل کر اچھا لگتا ہے تو یہی احساس تھا۔ لیکن خالہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئیں۔ وہ اس کے لیے کافی تحفے وغیرہ لے کر آئی تھیں۔ وہ زندگی میں صرف رشتوں کو ترس رہی تھی، سو اس کے لیے ان تحفوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی،
لیکن پھر بھی اس نے خالہ کا شکریہ ادا کیا۔ تمہیں یہاں پر اتنے سال ہو گئے ہیں روحا، اور تمہیں یہ بھی معلوم تھا کہ تمہارا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، تو کم از کم کوئی لڑکا پسند کر لیتی، کیونکہ اتنا تو مجھے معلوم ہے کہ تمہیں بہت سے لڑکوں نے اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب میں ساری زندگی یو کے گزار چکی ہوں، تو یہاں پر میں تمہارے لیے کیسے کوئی لڑکا تلاش کر سکتی ہوں؟ خالہ نے اسی شام کھانا کھانے کے بعد جب وہ لوگ چائے پی رہے تھے تو انہوں نے کافی فکر مندی سے اس کی طرف دیکھتے کہا، تو اپنے آپ میں ہی مجرم بن گئی۔ پہلے اسے خالہ سے بہت سے شکوے تھے، لیکن وہ سارے دم توڑ گئے تھے جب یہ خیال آیا کہ وہ صرف اس کے لیے پاکستان آئی تھی۔ وہ نہ بھی آتی تو وہ کیا کر لیتی؟ جہاں سب رشتوں نے منہ موڑ لیا تھا، وہاں پر اگر وہ بھی موڑ لیتی تو وہ کیا کر سکتی تھی؟ لیکن اگر وہ اس کی شادی کا سوچ رہی تھی تو یہ ان کا بڑا پن تھا۔ سو اس نے فوراً لبوں پر مسکان سجائی۔ بس خالہ، میرا اس طرف کبھی دھیان نہیں گیا، اور سچ کہوں تو خالہ، میں کبھی بھی آپ کا اعتبار نہیں توڑنا چاہتی تھی، تو وجہ شاید یہ بھی ہوگی۔ مسکرا کر ان کو دیکھتے ہوئے اس نے آہستگی سے اس بات کا اعتراف کیا۔ انہوں نے گہری سانس لی جو کہ فکروں سے بھری ہوئی تھی۔ چلو، میں اپنی کسی دوست سے کہہ کر تمہارے لیے کوئی اچھا سا رشتہ ڈھونڈتی ہوں۔ تم اپنے گھر کی ہو جاؤ گی تو میں ہر طرح سے بے فکر ہو جاؤں گی۔ اس کا دل چاہا کہ ان سے کہے کہ آپ نے میری فکر کب کی تھی، لیکن پھر بڑی مشکلوں سے خود کو یہ کہنے سے روکا۔ اس نے ان سے یہ بھی کبھی نہیں پوچھا تھا کہ اس کے والدین کو کیا ہوا تھا، ماما کے انتقال کے بعد اسے ددیال سے کیوں لے کر آئے تھے۔ اسے اپنے بابا کا اکثر خیال آتا تھا، لیکن اس نے تو کبھی ان کی تصویر بھی نہیں دیکھی تھی، اور پھر یہ بھی خیال آتا تھا کہ جب انہوں نے کبھی اس کے متعلق نہیں سوچا تھا تو اسے کیا ضرورت پڑی تھی۔ کبھی کبھی تجسس ہوتا تھا، لیکن وہ تجسس کا گلا گھونٹ دیا کرتی تھی اپنی حقیقت پسندی سے۔ ویسے بھی انسان جب ایک بار خاموش ہو جاتا ہے اور اپنے سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر اس کے پاس تمام مواقع بھی آ جائیں سوال کرنے کے اور جواب تلاش کرنے کے، تو بھی انسان ان کو ضائع کر دیتا ہے، کیونکہ اب جب وہ تنہا رہنا سیکھ لیتا ہے تو اسے کسی رشتے کی کوئی پرواہ باقی نہیں رہتی۔ خالہ نے اپنی کچھ دوستوں سے رابطہ کر کے کوشش کی تو کچھ نئے رشتے بتائے تھے جو ان کو پسند نہیں آئے تھے، کیونکہ وہ لوگ کافی جہیز کی ڈیمانڈ کر رہے تھے۔ سو انہوں نے کسی رشتے والی کا سہارا لے لیا جو کہ چند ہی دنوں میں ایک اچھا رشتہ لے کر آ گئی۔ خالہ کو وہ کافی پسند آ گیا تھا، سو اس کی شادی طے کر دی گئی۔ جب اس نے زیبا کو اطلاع دی تو وہ تو چونک ہی اٹھی تھی۔ تم نے دیکھا ہے اس لڑکے کو جس سے تمہاری شادی طے ہوئی ہے؟ زیبا اس سے ملنے آئی اور ابتدائی گفتگو کے بعد پوچھا۔ نہیں یار، میں نے کہاں ملنا تھا؟ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس نے زیبا کے لیے چائے نکالی۔ پھر بھی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنے کا حق تمہارا ہونا چاہیے۔ تمہیں کم از کم ایک بار اس انسان سے ملنا چاہیے، کیونکہ تمہاری خالہ شادی کرنے کے بعد یہاں سے چلی جائیں گی۔ ساری زندگی تم نے ان لوگوں کے ساتھ گزارنی ہے، کم از کم ایک بار مل لو۔ اگر تمہارا دل مطمئن ہو تو ہی شادی کرو۔ اپنی زندگی کے لیے اتنا بڑا رسک لینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ زیبا نے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کندھے اچکا دیے۔ یار، میرے پاس لوگوں کو پرکھنے کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، اور نہ ہی میں ایسا کرنا چاہتی ہوں۔ خالہ تجربے کار ہے، تو انہوں نے ساری زندگی بھانت بھانت کے لوگوں میں گزاری ہے، سو ان کو معلوم ہے کہ وہ جو میرے لیے کر رہی ہیں وہ ٹھیک ہوگا۔ میں اپنی زندگی کی ڈور کو ان کے سہارے چھوڑ چکی ہوں، سو اب میں اپنی قسمت آزمانا چاہتی ہوں کہ قسمت میرے ساتھ کیا کرے گی۔ اس نے گہری سانس لے کر تھکے ہوئے انداز میں کہا۔ مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ تمہاری خالہ کے 2 بیٹے تھے جو دونوں تم سے بڑے تھے۔ اگر وہ چاہتیں تو تمہاری شادی ان کے ساتھ کر سکتی تھیں، لیکن ان کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ تم بے وقوف ہو اور وہ تمہیں بے وقوف بنا رہی ہیں۔ تم ان کو حد سے زیادہ مخلص سمجھ رہی ہو، جبکہ مجھے وہ 1 نمبر کی منافق لگتی ہیں۔ زیبا نے وہ سچ بول دیا تھا جس کا سامنا کرنے سے وہ کترا رہی تھی۔
ایسی بات نہیں ہے، تم جانتی ہو میرا وہاں جانے کے لیے کاغذات نہیں بن سکتے، کیونکہ ID کارڈ میں کوئی مسئلہ آ گیا تھا، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا بھرم ٹوٹے، اسی لیے اتنا کہہ دیا۔ بس کر دو، تمہارے پیسے پر وہ لوگ UK شفٹ ہو گئے ہیں، اور اب تم بے شک جان کر بھی انجان بنتی رہو، لیکن میں جانتی ہوں کہ تمہاری ماما کی اتنی زمین ضرور تھی کہ وہاں انسان بیچ کر آسانی سے سیٹل ہو جاتا ہے۔ تمہیں کم از کم ایک بار کنفرنٹ ضرور کرنا چاہیے تھا۔ زیبا کو بہت غصہ آ رہا تھا کہ وہ اتنی بے وقوف کیوں بن گئی۔ یار میں نہیں کرنا چاہتی کچھ، سب کچھ اپنی قسمت پر چھوڑ چکی ہوں، سو پلیز مجھے اس طرح کی باتیں کر کے پریشان مت کرو، بس دعا کر دینا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ مسکرا کر کہتے ہوئے اس نے سامنے دیکھا، کیونکہ خالہ آ رہی تھی اور وہ ان کے سامنے بالکل نارمل رہنا چاہتی تھی۔ تبھی اس کی خالہ آ گئیں۔ زیبا کھڑی ہو کر مسکرا کر ان سے ملی۔ کبھی کبھی انسان منافقوں سے بھی مسکرا کر صرف اسی لیے ملتا ہے کہ وہ اس کی اپنوں کو کوئی تکلیف نہ دے، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے جانے کے بعد خالہ اس سے کسی قسم کی پوچھ گچھ کریں، سو لبوں پر مسکان سجائے رکھی۔ بیٹا، اس کی اگلے ہفتے شادی ہے تو تم ضرور آنا۔ ادھر جلدی میں شادی اس لیے کر رہے ہیں کہ وہاں پر میری بیٹی کی کنوکیشن ہے، تو پھر جس روز اس کی شادی ہے رخصتی کے بعد میں چلی جاؤں گی، پھر تقریباً 1 سال یا 1.5 سال بعد چکر لگاؤں گی۔ تم چکر لگاتی رہنا، میں نے سنا ہے کہ یہ تمہاری اچھی دوست ہے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ مسکرا کر سر ہلاتی رہی، لیکن اندر ہی اندر وہ اسے میٹھی چھری کہنے لگی۔ اس کے بعد وہ کافی دیر بیٹھی رہی اور شاپنگ وغیرہ کی باتیں کی۔ ہفتہ پتہ نہیں کیسے گزر گیا۔ دلہن بنی وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ تمہیں پتہ ہے، تعریفوں سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں بتانا چاہتی ہوں کہ تم دنیا کی خوبصورت ترین دلہن لگ رہی ہو۔ مسکرا کر اس نے زیبا کے کندھے پر بازو رکھتے ہوئے آئینے سے محبت سے اسے دیکھتے ہوئے تبصرہ کیا، تو پتہ نہیں کیوں وہ مسکرا بھی نہ سکی۔ کیسا محسوس ہو رہا ہے تمہیں؟ اس نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا اور تجسس بھرے انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی محسوس نہیں ہو رہا، سچ کہہ رہی ہوں، مجھے یوں لگ رہا ہے کہ بس میرا وجود ساکت ہے، کوئی خوشی نہیں، کوئی غم نہیں، جیسے کوئی عام سا دن ہو۔ گہری سانس لیتے ہوئے اس نے حقیقت پسندی سے تبصرہ کیا۔ کوئی بات نہیں یار، ایسا ہو جاتا ہے، تم اس سے پہلے ملی نہیں ہو نا، اسی وجہ سے ایکسائٹمنٹ نہیں ہے۔ تم دیکھنا شادی کے بعد تم اتنی خوش ہوگی جس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ میں تمہارے لیے بہت دعائیں کروں گی۔ اس کے بعد وہ برائیڈل روم کی طرف لے گئی۔ تھوڑی دیر بعد بارات آنے کا شور بلند ہوا، اور اس تھوڑی دیر بعد اسے اسٹیج پر لایا گیا اور پھر ان کا نکاح ہو گیا۔ دل میں کسی قسم کا کوئی جذبہ نہیں آیا تھا، بس اسے آج کے روز اپنے والدین اور ددیال والے پتہ نہیں کیوں بہت یاد آئے تھے، تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زیبا اور خالہ نے اسے تسلی دینے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن آج کے روز اسے احساس ہوا کہ وہ بھری دنیا میں اکیلی تھی اور اس کا کوئی اپنا نہیں تھا۔ خون کے رشتوں کا ہونا کس قدر ضروری ہوتا ہے اور ان کی کمی کس طرح سے آپ کو اندر ہی اندر کھا جاتی ہے، اس بات کا احساس اسے آج پل پل ہو رہا تھا۔ اس کے بعد اس کی رخصتی ہو گئی۔ شوہر کا نام ظہیر تھا اور اس نے ایک بار ہی اس کی طرف صرف دیکھا تھا۔ جو ظہیر نے کوئی تبصرہ کیا تھا اور اچھا خوش شکل انسان تھا، لیکن دل میں کسی قسم کا کوئی جذبہ بیدار نہیں ہوا تھا۔ شاید وجہ یہ تھی کہ اس وقت گھر والوں کی کمی اسے اندر ہی اندر توڑ رہی تھی۔ اس کے بعد رخصتی کا لمحہ آ گیا تو خالہ نے اسے اپنے ساتھ لگا کر بہت نصیحتیں کی تھی۔ ان کی تھوڑی دیر بعد فلائٹ تھی، سو وہ اسی لیے جلد از جلد یہاں سے جانا چاہ رہی تھی۔ اس کے سسرال والوں کو ڈھیر ساری نصیحتیں کی۔ جب رخصتی ہوئی تو وہ اور اس کا شوہر ایک کار میں گئے تھے۔ دونوں کے درمیان محسوس کن خاموشی تھی۔ میرے پاس آپ کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز ہے، مسکرا کر اس نے کہا تو روحا نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔
पहले आप मुझे ये बताएं कि इस शादी को लेकर आप कितनी खुश हैं। ज़हीर के सवाल पर उससे कितनी देर लगी ये समझने में और फिर जवाब ढूंढने में। इस मुत्तलिक में अभी कोई जवाब नहीं दे सकती। वो लोग अभी वीराने से गुजर रहे थे कि गाड़ी अचानक झटके से रुकी। क्या हुआ? उसने नासमझी से उसकी तरफ देखा। पता नहीं, लगता है टायर पंचर हो गया है, ज़हीर ने फिक्रमंदी से कहा और फिर गाड़ी से उतरा कि अचानक 4-5 गाड़ियों ने उन लोगों को घेर लिया। वो बहुत परेशान हो गई थी। बाहर निकलने लगी, लेकिन ज़हीर ने उसे मना कर दिया था कि वो गाड़ी से बाहर ना निकले। तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर गए कि वो गाड़ी के पास आया। वो इस वक्त काफ़ी परेशान लग रहा था। क्या हुआ है? कांपती आवाज़ और डरते हुए अंदाज में उससे पूछा। रूहा, तुम उठकर दूसरी गाड़ी में आओ, इसका टायर पंचर हो गया है। नजरें चुराकर उसने सामने वाली गाड़ी की तरफ इशारा किया। लेकिन वो लोग कौन थे? वो काफ़ी परेशान लग रही थी तो ज़हीर ने नफ़ी में सर हिलाया। तुम उनको छोड़ो, चलकर जल्दी से उस गाड़ी में बैठो, मेरे जानने वाले हैं वो लोग। उसने संजीदगी से कहते हुए सामने इशारा किया तो वो काफ़ी परेशान हो गई। लेकिन उस वक्त वो उसका शौहर और मुहाफिज था, सो उसकी बात मानते हुए वो सामने वाली गाड़ी में जा बैठी, जिसका पिछला दरवाज़ा खुला हुआ था। वो एक वीगो डाला टाइप गाड़ी थी और उसके बैठते ही गाड़ी दौड़ा दी गई और वो चिल्लाती रह गई कि उसका शौहर पीछे है, लेकिन किसी ने उसकी कोई बात ना सुनी। पता नहीं क्यों उसे बहुत डर लग रहा था, लेकिन उसने ये ज़रूर देखा था कि ज़हीर अपनी जगह पर खामोशी से खड़ा था, कि जैसे उसने ये सब अपनी मर्जी से किया हो। लेकिन इसे यकीन नहीं आ रहा था कि इसका शौहर कोई ऐसी हरकत कर सकता है, क्योंकि उस वक्त इसके जहन में बहुत से सवालात आ रहे थे और वो तमाम सवालात को झटक रही थी, क्योंकि उसे इतना मालूम था कि कोई भी मर्द इतना बेगैरत नहीं हो सकता कि वो अपनी बीवी को किसी और के हवाले कर दे। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ज़िंदगी में उसके साथ किस तरह का रवैया अपनाने के मुतल्लिक सोच लिया था। उसके बाद उसे एक बंगले में लाया गया। मैडम, आप उतर कर अंदर जाएं, एक मुलाजिम ने सर झुकाते उसे गोया हुक्म दिया था। मैं नहीं जाऊंगी, पहले मुझे बताओ मेरा शौहर कहाँ है, मैं यहाँ अकेली नहीं जा सकती। वो जितना भी खुद को बहादुर जाहिर करती, लेकिन कभी भी वो अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर सकती थी। परेशानी उसके अंग अंग से छलक रही थी। देखें मैडम, आप यहाँ पर बिल्कुल महफूज हैं। वहाँ से आपको किसी वजह से लाया गया है, क्योंकि वो शख्स अच्छा नहीं था। अंदर जाएं, साहब आपका इंतज़ार कर रहे हैं, उसने कहा। पहले वो नहीं जाना चाहती थी, लेकिन बाहर इतनी सर्दी थी कि उसकी जान निकल रही थी और उसे मालूम था कि अब वो यहाँ से निकल तो नहीं सकती, तो बेहतर है पहले किसी महफूज मुकाम तक पहुँच जाए। फिर वो लाउंज में गई। वहाँ पर भी उसको उस शख्स से नहीं मिलवाया जा रहा था जिसके बारे में ये कहा गया था कि उसकी हिदायत पर उसे यहाँ लाया गया है। तो उसने काफ़ी शोर किया और चिल्लाते हुए कहा कि वो उससे मिलना चाहती है। वो उन गुंडों के दरमियान खड़ी थी जो सर झुकाए खड़े थे। किसी ने भी उसकी तरफ मैली नज़र से नहीं देखा था। फिर वो आ गया और जो इंकिशाफ उसने किया था वो यकीन करने पर तैयार नहीं थी। जब यकीन आ गया तो मुलाजमा के बताए गए कमरे में गई। डर बहुत रही थी, सो अंदर से कमरा लॉक कर लिया था। जब एक एक चीज़ और एक एक बात का ख्याल आया तो वो फूट फूट कर रो पड़ी। परेशानी से उसका बुरा हाल हो रहा था कि उसे पता नहीं यहाँ किस मकसद के लिए लाया गया होगा। उसके शौहर ने तो उसे बेच दिया था, लेकिन अगर इस अमीरजादे ने भी उसे बेच दिया तो क्या होगा? उसका दिल बुरी तरह कांप रहा था। इतनी देर में दस्तक हुई तो वो उछल कर खड़ी हुई। क्योंकि कौन? कांपती हुई आवाज में उसने हकलाते हुए पूछा। बेगम साहिबा, मैं हूं शमीम, आपके लिए खाना लेकर आई हूं, उसने हुक्म की तामील करते जवाब दिया। मुझे भूख नहीं है, ले जाओ खाना और मुझे डिस्टर्ब मत करना अब, उसने कहा तो दूसरी तरफ से जी ठीक है बेगम साहिबा कहकर
وہ وہاں سے چلی گئی اور وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر اپنی قسمت پر رو رہی تھی۔ خالہ کو تو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ اس پر کیا قیامت بیت چکی ہے۔ اس سارے ہنگامے میں اس کا موبائل پتہ نہیں کہاں رہ گیا تھا، اور اسے نہ ہی خالہ کا اور نہ ہی زیبا کا نمبر زبانی آتا تھا کہ وہ کسی کو مدد کے لیے بلا سکتی۔ اس لیے وہ صرف اس وقت اللہ سے ہی مدد مانگ سکتی تھی۔ یہاں پر کپڑے بھی موجود نہیں تھے کہ وہ چینج کر سکتی۔ الماری موجود تھی۔ اس نے جا کر الماری کو کھولا تو اس میں کچھ ٹی شرٹس پڑی ہوئی تھیں اور کچھ ٹراؤزرز پڑے تھے، گو کہ وہ کمرہ کسی مرد کے زیر استعمال رہا تھا، پر اب وہ ان کی شرٹ سے استعمال نہیں کر سکتی تھی۔ اس لیے اس نے ایک طرف دیکھا، وہاں پر بالکل نئی شرٹیں پڑی تھی جو ابھی تک پیک تھی، گویا کسی نے ان کو استعمال نہیں کیا تھا۔ اس نے وہ اٹھا لی اور وہاں سے ٹراؤزر بھی نکال لیا، کیونکہ اب ساری رات اس لباس میں نہیں رہ سکتی تھی۔ ملازمہ نے دستک دی تو اس نے کمرے میں آنے کی اجازت دی۔ وہ سگریٹ پی رہا تھا، چہرے پر دنیا جہان کی بیزارگی تھی۔ دے آئی تم اسے کھانا؟ بغیر ملازمہ کی طرف دیکھے اس نے پوچھا۔ وہ اس وقت کھڑکی کے باہر دھند میں لپٹے ہوئے مدھم سے چاند کو دیکھ رہا تھا، جو اس وقت نائٹ بلب کا گمان دے رہا تھا، لیکن پھر بھی اسے چاند کو دیکھنا اچھا لگ رہا تھا۔ انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا ہے، ملازمہ نے بتایا تو اس کی ہلتی ہوئی ٹانگ ایک پل کے لیے رکی۔ ٹھیک ہے، تم بس اسے کھانے کا پوچھ لیا کرنا، لے کر جاؤ، وہ کھائے تو ٹھیک ہے، نہ کھائے تو واپس لے آنا، فضول میں اسے فورس مت کرنے لگ جانا۔ اپنی بھاری آواز میں اسے حکم دیا۔ جی ٹھیک ہے صاحب جی۔ ملازمہ نے سر کو جنبش دی تو اس نے دائیں ہاتھ کو ہلا کر اسے جانے کا اشارہ کر دیا اور سر کو جھکا کر وہاں سے واپس چلی گئی۔ میں اپنی منزل کے بہت قریب پہنچ گیا ہوں راہم پاشا، اب دیکھنا تمہارا حال کیا کرتا ہوں۔ تمہیں اگر میں نے نچا کر نہ رکھ دیا تو میرا نام بدل دینا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ میری خاموشی واقعی میں اتنا بڑا طوفان لائے گی۔ گہری سانس لیتے ہوئے سگریٹ کو ایش ٹرے میں جھاڑا، پھر گرا دیا۔ تم نے مجھے وہ خسارہ دیا ہے جس کی کوئی حد نہیں، تم نے مجھے اندر سے توڑ کر رکھ دیا ہے۔ میں اتنا گرا ہوا انسان نہیں تھا کہ کسی عورت کو اپنے مقصد کے حصول کے لیے استعمال کرتا، لیکن تم نے مجھے مجبور کر دیا۔ اس نے اپنا چہرہ آرام دہ کرسی پر گرا دیا۔ اگلی صبح دروازہ کھٹکھٹانے کی وجہ سے اس کی آنکھ کھلی۔ ابھی بھی ڈر سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس نے پھر پوچھا تو دروازے پر شمیم تھی۔ آپ کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں بیگم صاحبہ، اس نے کہا، لیکن وہ بہت ڈر رہی تھی۔ وہ دروازہ نہیں کھولنا چاہتی تھی۔ مجھے بھوک نہیں ہے۔ اس نے ناشتہ واپس بھجوا دیا اور وہ منہاج کے ایک حکم پر واپس آ گئی۔ پھر خالی خالی نظروں سے کمرے کو گھورنے لگی تو اسے احساس ہوا کہ یہ ویل فرنشڈ اور بہت پیارا کمرہ تھا، گو کہ اسے گھر کی دہلیز پر پہنچتے ہی علم ہو گیا تھا کہ یہ کسی بہت امیر انسان کا گھر تھا، لیکن اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہاں قید کیوں کیا گیا تھا۔ کیا اس کا شوہر اتنا بے غیرت تھا کہ وہ چند پیسوں کے عوض اپنی بیوی کو بیچ گیا تھا؟ مگر ایک دم اسے خیال آیا کہ چند پیسے نہیں تھے، 25 کروڑ۔ اس کو پسینہ آنے لگا تھا، حالانکہ آج ٹھنڈا موسم تھا۔ اس نے مجھے 25 کروڑ میں کیوں خریدا ہے؟ پھر سے فکر ستانے لگی۔ شاید آ گئی مجھے 50 کروڑ میں بیچ دے گا۔ یہ امیر لوگ ایسے ہی تو امیر نہیں ہوتے نا۔ جتنا پیارا یہ گھر ہے اور جتنی مہنگی گاڑیاں اور گارڈ اور ملازم اس نے رکھے ہیں، یقیناً کوئی انلیگل کام کرتا ہوگا۔ ہم جیسے غریب لوگ ہوتے ہیں جو 2 وقت کی روٹی کو ترس جاتے ہیں، اور یہ لوگ راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ تو ہی کوئی حل کر دے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ اس کا چہرہ پسینے کی وجہ سے ابتر ہو گیا تھا۔ اس طرح کے خیالات اسے مزید پریشان کر رہے تھے، لیکن انسان اپنی سوچوں اور خیالات پر تو جا کر بند نہیں باندھ سکتا۔ لیکن اس نے رات کو مجھے کہا تھا کہ وہ صبح مجھے آزادی کی قیمت بتائے گا،
वो यूं ही सोचती रही कि भूख से निढाल हो रही थी, लेकिन बाहर जाने की हिम्मत नहीं थी। मुलाजमा जब 2 बजे खाना का पूछने के लिए आई तो अब इससे इनकार नहीं हुआ, क्योंकि वो कल रात से भूखी थी। चंद लम्हों में ये सोच लिया कि जब तक खाना नहीं खाएगी तो एनर्जी नहीं आएगी, तो लड़ाई कैसे करेगी, और वैसे भी यहाँ से निकलने के लिए उसे बहुत सोचना पड़ेगा, और जब तक भूखी रहेगी तो सोच नहीं सकेगी। सो उसने दरवाज़ा खोल दिया और शमीम एक ट्रे सजा कर लाई थी जिसमें रंग बिरंगे खाने थे। तुम्हारे साहब कहाँ पर हैं? उसने सवालिया नज़रों से शमीम की तरफ देखा। जी वो शमीम, तुम्हारी ड्यूटी सिर्फ खाना देने की है, बातें करने की नहीं। इतनी देर में मिनहाज वहां पर आ गया। ब्लैक पैंट कोट में मलबूस वो बला का हैंडसम लग रहा था। शमीम की तो सांस ही अटक गई, जबकि रूहा भी काफी परेशान लग रही थी। शमीम वहां खाना रखकर चली गई, जबकि रूहा को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो दरवाजे में खड़ा था। खाना आपसे बस एक बार पूछा जाएगा, खा लेंगी तो ठीक, नहीं तो दोबारा कोई नहीं पूछेगा। यहां कोई आपके नखरे नहीं उठाने वाला। इन मुलाजमीन को भी और भी 100 काम होते हैं। वो इस कदर सख्त लहजे में बोला और सिगरेट लबों से लगा लिया कि रूहा को ना चाहकर भी उसे डर लगा था। लेकिन ये डर ऐसा नहीं था कि जैसा उसे अमूमन नज़रबाज मर्दों से लगता था। ये डर रोब वाला था। वो इसे इतना बुरा नहीं लगा था जितना लगना चाहिए था। कुछ उससे रिश्ता लग रहा था, लेकिन समझ में नहीं आ रही थी कि क्या रिश्ता है। ये तुमने ये कपड़े क्यों पहने हुए हैं? अचानक उसकी नज़र बड़ी सी चादर से छलकते उसके ट्राउज़र और टी शर्ट पर पड़ी तो वो भी डर गई। सारी रात मैं लहंगे में सोती रहती, इतना भारी ड्रेस था मेरा। उसे अब डर नहीं लग रहा था, सो कह दिया। सैरिश, उसने किसी को आवाज़ दी तो चंद कदमों के फासले पर खड़ी एक सूटेड बूटेड लड़की उसके सामने आई। इसके साइज के कुछ ड्रेसेस लेकर आना, और जूते और बाकी जो ज़रूरत की अशियाँ हैं वो भी। सुनकर उसकी सेक्रेटरी या जो भी थी उसने सर हिला दिया और फिर उसने इशारा किया तो वो वहाँ से हट गई। मुझे आपने कहा था कि रात को आप आज़ादी की कीमत बताएंगे मुझे। बताएं। वो बहुत मुतजस्सिस और बेताब लग रही थी। मैं रात को तुम्हें काम भी बता दूंगा। तुम्हें जॉब करनी होगी और उसके बदले में तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी। इस घर में तुम आज़ादी से घूम फिर सकती हो। तुम्हारी इज्जत को यहाँ पर कोई खतरा नहीं। बस तुम्हें जो टास्क दिया जाएगा तुमने वो पूरा करना है। एक नज़र उसकी तरफ देखकर उसने सामने दीवार की तरफ देखते हुए अपनी बात को मुकम्मल किया। उसे एक बात समझ में आ गई थी कि वो नज़रबाज नहीं था। वो उसकी तरफ एक नज़र देखता था, फिर आगे पीछे देखते हुए बात मुकम्मल करता था। गोया वो नज़रों की हिफाजत कर रहा हो, लेकिन वो उसकी अच्छाई तस्लीम नहीं कर रही थी। कैसा टास्क? सवालिया नज़रों से उसकी तरफ देखा। अभी लंच कर लो, बाद में बता दूंगा, क्योंकि अभी मुझे एक अहम मीटिंग के लिए निकलना है। वो ये कहकर वहां से चला गया तो वो पुरसोच नज़रों से उसे देखती रही, लेकिन इस बार उसने दरवाज़ा बंद नहीं किया था। सैरिश शाम तक उसके लिए कपड़े वगैरह ले आई थी। उसे तमाम लिबास मुनासिब लगे थे। कपड़ों की क्वालिटी से उसे अंदाज़ा हो गया था कि वो तमाम कपड़े ब्रांडेड थे। वो नहाकर फ्रेश हो गई और आसमानी रंग का सूट पहन लिया। पता नहीं क्यों उसे ज़हीर के धोखे का इतना दुख नहीं हुआ था। यूं लग रहा था कि वो ज़हनी तौर पर जैसे पहले से इस किस्म के किसी हादसे के लिए तैयार थी। सो जब ये हादसा वकूअ पजीर हो गया तो उसे यूं लगा कि जैसे बस उसका डर ख़त्म हो गया हो। शादी से पहले और इस हादसे के हो जाने से पहले तक उसके अंदर एक अजीब सा डर था जो अब ख़त्म हो गया था। उसे यूं लग रहा था कि पहले वो महफूज हाथों में नहीं थी, जबकि अब वो किसी तहफ़्फ़ुज़ के हिसार में थी। उसे मिनहाज ने लाउंज में बुलाया तो वो चली गई। उस वक्त वो सफ़ेद रंग की टी शर्ट
اور سفید ہی جینس میں کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ موسم کافی ٹھنڈا تھا، لیکن اس پر گویا اس موسم کا کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے خود کندھے پر شال اوڑھ رکھی تھی۔ ہیو اے سیٹ پلیز۔ اس نے بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ کل صبح صبح آپ کو ایک آفس کا پتہ دیا جائے گا۔ یار، تمہیں جیسا سیرش کرے گی تم ویسے ہی ہوگی۔ پھر میرا ڈرائیور تمہیں وہاں پر ڈراپ کرے گا۔ تمہیں اس کا کوڈ رنگ صبح بتا دیا جائے گا اور تم وہاں جا کر بس اس شخص سے ٹکراؤ گی، پھر ایک نظر اس کی طرف دیکھو گی، مسکراؤ گی اور واپس آ جاؤ گی۔ روحا نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں ایسی کوئی گھٹیا حرکت نہیں کروں گی۔ وہ تو یہ سن کر تل ملا کر رہ گئی۔ تمہیں جتنا کہا ہے تم اتنا کرو گی۔ تمہیں اسی کام کے لیے ہائر کیا گیا ہے۔ وہ سن کر ششدر رہ گئی تھی، لیکن اس نے کہا تھا ورنہ وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا۔ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ اگلے روز اسے جیسا کہا گیا اس نے ویسا ہی کیا۔ وہ اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گئی۔ اسے وہاں پر چند ہفتے ہو گئے تھے۔ ایک بات اس نے محسوس کی تھی کہ وہ بہت بلند کردار کا انسان تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کو یہاں پر قید کرنے اور یہ سارے غیر اخلاقی کام کروانے کے پیچھے کیا وجہ تھی، لیکن ایک بات اس نے جان لی تھی کہ وہ کوئی آوارہ قسم کا انسان نہیں تھا جو اس پر غلط قسم کی نظر رکھ کر بیٹھا ہو یا اسے بیچنے کے متعلق سوچ چکا ہو۔ راحم، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس کی ماما نے غصے سے اسے دیکھا۔ ماما، میں سچ کہہ رہا ہوں، چند دن پہلے وہ میرے آفس میں مجھ سے ٹکرائی ہے۔ اس کے بعد میں نے اسے کئی بار فٹ پاتھ پر، کبھی گاڑی میں اور پتہ نہیں کہاں کہاں دیکھا ہے، اور آج میں نے اسے شاپنگ مال میں دیکھا ہے۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ راحم، تم سے پہلے بھی کہہ چکی ہوں کہ وہ مر چکی ہے۔ تم بھول گئے ہو کہ تم نے اسے بدلہ لینے کے لیے استعمال کیا تھا اور تم اسے مار چکے ہو۔ اس کی ماں نے اسے یاد دلایا تھا۔ وہ بہت بے بس لگ رہی تھی کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ پاگل ہو رہی تھی۔ ماما، میں نے برزا ابراہیم سے دھوکے سے شادی کی تھی۔ میں نے اس کی جائیداد کے لیے شادی کی تھی، اور پھر اس کے والدین نے جو ہیرے جواہرات اس کو دیے تھے وہ چھین کر اسے مار دیا۔ لیکن وہ میرے سامنے کیوں آ رہی ہے؟ ماما، میں مر جاؤں گا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ خوف اس کے ہر ایک انگ سے چھلک رہا تھا، جبکہ اس کی ماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ پتہ نہیں خود کو کیا کر دے کہ ایک اکلوتا بیٹا ہی پاگل ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اسے یہاں پر 3 مہینے ہو گئے تھے۔ وہ جب کہتا وہ اس لڑکے کے سامنے تھوڑی دیر کے لیے جاتی، اور پتہ نہیں کیوں اسے دیوانہ وار نظروں سے دیکھتا اور اس کے پیچھے بھاگنے لگتا تھا تو وہ منظر سے غائب ہو جاتی تھی۔ اندر کہیں سے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ غلط کر رہی ہے، لیکن یہ اپنی آزادی کے لیے وہ کوئی بھی قیمت دینے کو تیار تھی۔ آج رات اسے ریسٹورانٹ میں جانا تھا کہ وہاں پر اسے ظہیر نظر آ گیا۔ تم؟ وہ بھاگ کر اس تک گئی کہ وہ بھی ڈر گیا۔ تم؟ وہ بھی خوفزدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ گھٹیا انسان، تمہیں شرم نہیں آئی؟ تم نے اپنی بیوی کو بیچ دیا۔ تم کتنے گرے ہوئے انسان ہو کہ تم نے 25 کروڑ میں اپنی بیوی کو بیچ دیا۔ وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر کہہ رہی تھی، جبکہ ظہیر نے گہری سانس لی۔ مجھے منہاج نے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ تمہیں اغوا کر کے لے جائے گا۔ مجھے باہر جانے کے لیے پیسہ چاہیے تھا اور اس نے مجھے 25 کروڑ آفر کر دیا، تو مجھے سودا برا نہیں لگا، لیکن وہ سارے پیسے ڈوب گئے۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن منہاج مجھے تم سے ملنے نہیں دیتا۔ مجھے معاف کر دو اور واپس میری زندگی میں آ جاؤ پلیز، میں بہت پچھتاووں میں ہوں۔ وہ تڑپتے ہوئے کہہ رہا تھا، جبکہ وہ حیرانگی سے دیکھ رہی تھی۔ تاکہ تم مجھے دوبارہ بیچ دو؟ وہ اب کمزور نہیں لگ رہی تھی۔ نہیں، میں واقعی شرمندہ ہوں۔ نفی میں سر ہلاتے ہوئے وہ رو کر کہہ رہا تھا، تو ساری زندگی تڑپتے رہو، مجھے طلاق دے دو
वरना मैं जाकर तुमसे तलाक ले लूंगी। वो इसकी बात मानने को तैयार नहीं था। वो वापस घर आ गई। गहरी सांस लेकर वो नफ़ी में सर हिला रही थी। मिनहाज के उसके नंबर पर अनगिनत कॉल्स आ रही थीं। वो काफ़ी परेशान लग रहा था। जब वो घर आई तो मिनहाज की जान में जान आई। कहाँ थी तुम? मैं कितनी कॉल्स कर रहा था, क्यों पिक नहीं की तुमने? वो गुस्से से उसकी तरफ जाते हुए कह रहा था। वो उससे बिल्कुल नहीं डरती थी। शायद इंसान को जहाँ इज्जत महफूज महसूस हो तो वहाँ पर खुद को बहुत पुरसकून और महफूज महसूस करता है। नहीं छोड़कर जा रही मैं ये घर और तुम्हें। वैसे भी तुमने मेरा नंबर ट्रेसिंग पर लगाया हुआ है, तो डर किस चीज़ का है? सीने पर बाजू बांधकर उसकी तरफ आती खासे तेज लहजे में बोल रही थी, जबकि वो थोड़ा डरते हुए कदम बड़े बड़े उठाकर पीछे हट रहा था। वो आज से पहले इस तरह बागी नहीं हुई थी। देखो, तुम जॉब कर रही हो, तो जब तुम बगैर बताए जॉब से गायब हो जाओगी तो मुझे तो फिक्र होगी। वहां पर तुम किसके लिए गई थी? वो अभी बोल ही रहा था कि वो फौरन से पहले ऊंची आवाज में चिल्लाई, क्या मैं इंसान नहीं हूं? पहले तुमने मुझे खरीद लिया मेरी शादी वाली रात। जो कहा वो किया मैंने। अगर ये जबरदस्ती की जॉब भी कर रही हूं ना, तो जॉब पर भी इंसान कभी छुट्टी कर सकता है। मेरा शौहर मिला था मुझे वहां पर, उससे हिसाब किताब करने लगी थी। इतना कहकर वो घुटनों के बल गिरी और फूट फूट कर रोने लगी, जबकि वो सर पर हाथ रखकर उसे देख रहा था। अच्छा, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें चंद दिनों बाद वापस उसके पास भेज दूंगा। वो उसको रोता हुआ नहीं देख सकता था, सो उसे इसी लम्हे इस चीज का एहसास हुआ था कि ये लड़की पता नहीं कब उसे इतनी अजीज हो गई थी कि उसका रोना इसे अजियत दे रहा था। जबकि वो उसकी बात सुनकर एक पल को चुप हुई और फिर खा जाने वाली नजरों से उसे देखा। तुम कौन हो? तुम हो कौन? मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले? पहले तुमने मेरी शादी वाली रात मुझे खरीद लिया और अब तुम कह रहे हो कि तुम मुझे वहां उसके पास वापस भेज दोगे। मैं तुम्हें जिंदा दरगोर कर दूंगी और फिर खुद भी खुदकुशी कर लूंगी। उसकी आवाज रो रो कर बैठ गई थी। खुदकुशी क्यों? वो सब कुछ भूलकर हैरानगी से पूछ रहा था तो रोहा का दिल किया कि उसके सर पर गुलदान मार दे। मुझे अभी और उसी वक्त ज़हीर से तलाक चाहिए। अगर मुझे ना दिलाई तो मैं खुदकुशी कर लूंगी। वो उसे बाकायदा धमकी दे रही थी। देखो, मैं ये फजूल बात बर्दाश्त नहीं करूंगा। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, उसके मुताबिक आपको वापस जाना होगा। वो इतनी संजीदगी से कह रहा था कि वो बेयकीनी से उसे देखती रह गई। मैं तुम्हारा सर फाड़ दूंगी। तुम होते कौन हो? आए बड़े मेरी जिंदगी का फैसला करने वाले। मैं तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करूंगी। और वो जो ज़हीर है ना, जहर लगता है मुझे। उसको अगर मैंने हवालात में बंद ना करवाया और तुम्हें भी उसके साथ चक्की ना पिसवाई तो मेरा नाम बदल देना। नहीं डरती मैं अब किसी से, क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं है। वो गुस्से से कहकर कमरे में चली गई, जबकि वो पीछे सर पकड़कर बैठ गया था। अजीब औरत है। उसे अब सुबकी हो रही थी कि कैसे सब मुलाजमों के सामने वो इसे झड़क कर चली गई थी, और उसे शदीद गुस्सा आया तो भागता हुआ उसके कमरे की तरफ गया। दरवाज़ा खुला था और वो बेड के साथ नीचे सोफे के करीब बैठी रो रही थी। मिनाज वहां पर रुक गया। उसका रोना तकलीफ दे रहा था। फिर वो अपने कमरे में आ गया। बरज़ा इब्राहिम, मैं तुमसे इश्क करता हूँ। बरज़ा इब्राहिम उसके चचा की बेटी थी और वो उस पर जान देता था। कोई यकीन नहीं करता था कि ये वही संजीदा इंसान है जो ऑफिस में किसी को मुंह नहीं लगाता, लेकिन यहाँ बरज़ा इब्राहिम के सामने वो बच्चा बना होता था। मामा, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा और बरज़ा का निकाह कर दें। मिनहाज ने अपनी मामा की तरफ देखा। खुदा के लिए बस कर दो। कहा तो है कि बरज़ा के साथ ही तुम्हारा निकाह करूँगी। तुम्हारी शादी बरज़ा इब्राहिम से ही करूँगी, लेकिन अभी उसकी तालीम मुकम्मल हो लेने दो। सूफिया बेगम ने मोहब्बत से अपने बेटे को देखा। मामा, मुझे कभी कभी डर लगता है
कि मैं उसे खो दूंगा। मिन्हाज ने उनकी तरफ देखते हुए कहा, सिर्फ इस दुनिया में माँ ही थी जिसके साथ वो ऐसी बातें कर सकता था। फजूल बातें मत किया करो बेटा, हमने बचपन से ही तुम्हारा उसका रिश्ता तय किया हुआ है। सूफिया बेगम ने उसे तसल्ली दी तो वो मुस्कुरा दिया। बर्जा के साथ भी उसका काफ़ी अच्छा रिश्ता था, दोनों के दरमियान काफ़ी दोस्ती भी थी। सो फिर भी उसे पता नहीं क्यों खोने का डर लगा रहता था। फिर वक्त गुजरने लगा और बर्जा जब 5वें सेमेस्टर में थी, जब उसे बर्जा के लहजे में तब्दीली महसूस हुई। वो उससे पूछता रह गया, लेकिन बर्जा ने उसे कभी कुछ नहीं बताया। फिर एक रोज़ घर पर कयामत टूट पड़ी जब बर्जा घर वापस नहीं आई। घर से कीमती जेवर और बहुत से पैसे भी चोरी हो गए थे। उसकी बहन हुमा भी सदमे में थी। वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। कभी पता तक नहीं चलने दिया था कि वो कोई ऐसा खेल रचा रही है। सब घर वालों पर कयामत टूट पड़ी जब सबको यकीन आ गया कि वो घर छोड़कर किसी लड़के के साथ भाग गई थी। सबसे ज्यादा सितम तो मिन्हाज के दिल पर टूटा था, जिसने बचपन से लेकर आज तक उसी के बारे में सोचा था। मंगनी, निकाह और शादी वाले दिन तक ही वो अंगूठियां पसंद कर चुका था, क्योंकि जानता था कि बर्जा को अंगूठियां बहुत पसंद थीं। वो मुकम्मल तौर पर चुप हो गया। सब बर्जा इब्राहिम को तलाश कर रहे थे, मगर उसकी जानिब मुकम्मल खामोशी छा गई थी। उसे चुप लग गई थी। सबने उसे समझाने की कोशिश की थी, लेकिन वो मुकम्मल खामोश हो गया। बिलाखिर चंद दिनों बाद बर्जा इब्राहिम और राहिम पाशा को तलाश कर लिया गया। जब इल्म हुआ कि वो लोग आए हुए हैं तो वो घर नहीं आया था, इस्लामाबाद चला गया था। चचा ने उसे फ़ोन करके कहा था कि आकर वो उसे जो सज़ा देना चाहता है दे दे, तो उसने कहा था कि वो उसे कोई सज़ा नहीं देना चाहता, बस अपनी निगरानी में उन दोनों का निकाह करके रुखसत कर दे। मगर वो एक बार राहिम को ज़रूर देखना चाहता था कि वो कौन लड़का था जिसके लिए बर्जा उसे ठुकरा रही थी। चंद महीने गुजर गए थे, लेकिन हंसने बोलने वाला और हर वक्त मजाक करने वाला लड़का बदल कर रह गया था। उसने ज़िंदगी के 25 साल सिर्फ बर्जा इब्राहिम को सोचते गुजारे थे, और वो आखिर में किसी और के साथ चली गई। इसने उन दिनों रो रो कर अल्लाह से माफ़ी मांगी थी कि शायद वो इसकी मोहब्बत में उसे भूल गया था। फिर शायद बुर्जा की ज़िंदगी में कोई तकलीफ़ें आईं कि उसने एक रोज़ इसे कॉल की तो मिन्हाज रुक गया। कदम उठते हुए ठहर गए और उसका दिल भी जैसे रुक कर धड़का। कभी सुबह और शाम आवाज़ सुनने का वो आदी था, लेकिन फिर उसके बाद खुद को इतना मसरूफ़ किया और अल्लाह से इतना करीब कर लिया कि उसे किसी और चीज़ की याद ही ना रही। वो इससे माफ़ी मांग रही थी। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं बर्जा, तुम मुझे छोड़कर गई तो मैं अल्लाह के करीब आ गया, और जो मैंने सुकून इस सब में पाया है वो मुझे कहीं और नहीं मिला। मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। उसका लहजा बहुत नॉर्मल था। सब घर वाले मुझसे नाराज़ हैं मिन्हाज, वो टूटे हुए लहजे में कह रही थी। तुम उनसे बात करो, माफ़ कर देंगे तुम्हें। वो अभी भी बहुत नॉर्मल अंदाज में कह रहा था। मैंने बात की थी, मामा ने कहा कि तुम उसके लिए सब रिश्ते छोड़ कर गई हो, तो अब सब रिश्ते उसी से वाबस्ता कर लो। दोबारा इस घर में कभी फ़ोन मत करना। सब मुझसे मोहब्बत करते थे तो सब कैसे बदल गए। उसके लबो लहजे से अभी तक लग रहा था कि मासूमियत अभी मिटी नहीं थी। बर्जा, तुमने जो कदम उठाया है उसने मजबूर किया है सबको। उसके बाद उसने कॉल काट दी। बर्जा ने दोबारा उसे कभी फ़ोन नहीं किया, लेकिन एक रोज़ इसे घर से इत्तला आई कि बर्जा की डेड बॉडी आई है, आकर आखिरी बार देख जाओ। और इसे लगा कि वो मर जाएगा। कोई उसका पोस्टमार्टम करवाने पर राज़ी नहीं था, लेकिन मिन्हाज के आगे किसी की ना चल सकी। लेकिन उसने किसी को नहीं बताया था कि उसकी मौत हार्ट अटैक से नहीं, जहर पिलाने से हुई थी। उसका दिल चाहा कि रोने की अदाकारी करते हुए राहिम को मार दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सका। वो चुप कर गया।
مکمل طور پر چپ۔ برزا کے مر جانے کے بعد اسے لگا تھا کہ وہ بھی اندر سے مر گیا ہے۔ وہ بہت تڑپا تھا کیونکہ برزا اس کے لیے بہت اہم تھی۔ پھر ایک روز اس کے ایک امپلائی کی شادی تھی۔ جب وہ وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے گیا تو اسے لگا کہ اسٹیج پر بنی دلہن کوئی اور نہیں، برزا ابراہیم بیٹھی ہے۔ وہ ساکت رہ گیا۔ چند پل لگے اسے بدلہ لینے کا خیال آ گیا، لیکن اسے بڑا ایک اور خیال تھا جو اس پر حاوی تھا کہ اس کو کوئی نہ چھوئے۔ جس رات برزا کو کسی اور نے چھوا تھا اسے اتنی تکلیف نہیں ہوئی تھی جتنی تکلیف اس بار ہو رہی تھی۔ وہ اسے گھر لے آیا اور راہم کو تڑپانے کے لیے استعمال کیا۔ راہم پاگل ہو چکا تھا کیونکہ وہ سب سے کہتا تھا وہ اسے نظر آتی ہے، مگر کوئی نہیں مانتا تھا، اور اس کی ماں اسی اذیت میں تھی کہ بیٹے نے اتنی بڑی غلطی کی تھی اور وہ اس کے ساتھ کھڑی تھی، اور اب ساری دولت کسی کام کی نہیں تھی۔ منہاج کو لگ رہا تھا کہ قصہ ختم ہو گیا ہے، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ کہانی ابھی شروع ہوئی ہے۔ وہ اس کے کمرے میں آئی اور یہ پہلی بار ہوا تھا کہ وہ اس کے کمرے میں آئی تھی۔ منہاج نے فوراً اسے بیٹھنے کو کہا۔ میں بس یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آپ نے ظہیر کو کیوں مجبور کیا؟ تم اس کو نہیں چھوڑنا چاہتی، اس کے ساتھ رہنے کا جواز ڈھونڈ رہی ہو؟ منہاج کے اس قدر ڈو ٹوک پوچھنے پر وہ پریشان ہو گئی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، جب وہ چھوڑ دے گا تو میں کہاں چلی جاؤں گی؟ اسی لیے میں ہر طرح کا سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں۔ کچھ رہ نہیں گیا میرا اس دنیا میں، وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ وہ قابل بھروسہ نہیں ہے۔ منہاج کو دکھ ہو رہا تھا کہ اس کی طرف لوٹ جائے گی، لیکن مجھے کون اپنائے گا بغیر کسی خاندان کے؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ منہاج کا دل چاہا کہ وہ کہہ دے میں اپناؤں گا، لیکن وہ ایسا نہیں کہہ سکتا تھا۔ بہت مشکل سے خود کو یہ کہنے سے روکا۔ تمہارا خاندان کہاں گیا؟ پہلی بار وہ اس کے ساتھ بیٹھی تھی اور اس کو سب کچھ بتا رہی تھی۔ تمہارے بابا کا کیا نام تھا؟ ابراہیم اسحاق۔ منہاج کو لگا کسی نے اس کے سر پر گھر گرا دیا ہو۔ اسے کمرے سے جانے کو کہا، اس ٹائم اس کی ضروری میٹنگ ہے۔ پھر اس نے فوراً اسلام آباد فون کیا۔ چچا نے کنفرم کر دیا تھا کہ وہ انہی کی بیٹی تھی۔ اس کی خالہ زبردستی یہاں سے لے گئی تھی، یہ کہہ کر کہ وہ اچھی تربیت کرے گی، لیکن میں نے اسے بہت ڈھونڈا اور وہ مجھے کہیں نہیں ملی۔ وہ بچوں کی طرح اپنی بیٹی کے لیے رو رہے تھے۔ میں نے جوانی میں بس ایک گناہ کیا تھا کہ کسی کی بیٹی کو ڈرایا تھا اور اس نے خودکشی کر لی تھی۔ ایک بیٹی بچپن میں کھو گئی اور ایک جوانی میں چلی گئی۔ چچا بہت رو رہے تھے اور اسے بہت دکھ ہو رہا تھا۔ کبھی کبھی آپ کی غلطیوں کی سزا یوں بھی ملتی ہے۔ اس نے کال کاٹ دی۔ پھر ظہیر کا نمبر ملایا تو اطلاع ملی کہ اس کا انتقال ہو چکا تھا، اور جب یہ خبر اس نے روحا کو دی تو اس نے بس گہری سانس لی۔ میں نے اسے معاف کیا، بس اتنا کہا۔ اتنی جلدی؟ وہ حیران ہوا۔ میرے نصیب ہی کالے ہیں۔ میری ماں مر گئی، باپ نے پلٹ کر کبھی پوچھا نہیں، اور شادی ہوئی تو اغوا کر کے لے آئے۔ شوہر کے پاس واپس جانے کا سوچا تو وہ مر گیا۔ میں کیوں کسی کو دوش دوں کہ جب میری خود کی قسمت ایسی ہے؟ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے۔ میرے پاس تمہیں دینے کے لیے سرپرائز ہے۔ وہ وہاں سے چلا گیا اور اگلے 2 دن وہ گھر نہیں آیا۔ وہ اسے بہت مس کر رہی تھی۔ اسے لڑنے کی عادت سی ہو گئی تھی۔ جب وہ واپس آیا تو اس کے ساتھ کافی لوگ تھے۔ تم اکیلی نہیں ہو، یہ سارا خاندان تمہارا ہے۔ اس نے جب سب کو ملوایا تو سب نے پہلے اسے برزا ہی کہا، اور منہاج نے ان لوگوں کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ یہ نہیں بتائیں گے کہ وہ کبھی برزا سے محبت کرتا تھا، کیونکہ اس کا کہنا تھا کہ اب کی بار اس نے محبت روحا سے کی تھی، اور وہ نہیں چاہتا تھا کہ روحا کبھی یہ سمجھے کہ وہ اسے برزا سمجھ کر محبت کر رہا تھا۔ وہ ان سے ملی، شکوے کیے، بہت کچھ کہا، اور سب نے اسے پلکوں پر بٹھایا۔
चंद ही दिन बाद मिन्हाज देख चुका था कि वो सब घर वालों से घुल मिल चुकी थी। लग ही नहीं रहा था कि उनके दरमियान 22-23 साल आए थे। फिर बाबा ने जब मिन्हाज से निकाह का कहा, पहले तो वो चौंक गई, लेकिन उन्होंने कहा कि बाप बनकर तुम्हारा फैसला कर रहा हूं, तो वो मान गई। शादी की रात दुल्हन बनी वो उसी कमरे में बैठी हुई थी। इस शादी पर वो वाकई खुश थी। इतनी चुप क्यों हो? कुछ दिन पहले तक तो रो रही थी कि इस दुनिया में मेरा कोई नहीं। ज़हीर मरा तो ये सोचकर दुख हुआ कि अब कोई नहीं बचा, लेकिन मेरा अल्लाह मुझे इतना नवाजने वाला है, तसव्वुर भी नहीं किया था। हैरानी हो रही है, बेयकीनी है, और सबसे बढ़कर इतना अच्छा शौहर मिला है। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे, जिनको इब्राहिम ने उंगली की पोरों से चुन लिया। हमें यूं ही मिलना था। शायद बचपन से साथ होते तो एक दूसरे से नफरत करते, क्योंकि पता है कज़न्स आपस में एक दूसरे से नफरत करते हैं। और देखो अभी मिली हो तो तुमसे कितनी मोहब्बत करते हैं, वरना बचपन में तुम जेलिस होती कि सब मिन्हाज से इतनी मोहब्बत करते हैं। मिन्हाज ने जिस तरह कहा तो वो हंस पड़ी। मिन्हाज ने उसे पहली बार हंसते हुए देखा था और फिर उससे मोहब्बत हो गई। हंसती रहा करो, अच्छी लगती हो। मुझे ये सब ख्वाब लग रहा है। वो अभी भी बेयकीनी का शिकार थी कि मिन्हाज ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने हिसार में लिया। अभी मोहब्बत का अमली सबूत तुम्हें यकीन दिला देगा। उसकी बात सुनकर वो लाल टमाटर हो गई थी और वो हंस पड़ा था। उसने खुद भी ऐसा तसव्वुर नहीं किया था कि जिंदगी एक रोज़ उसके लिए इतनी मेहरबान हो जाएगी। वो बरज़ा इब्राहिम को रो रहा था तो उसे रूहा इब्राहिम मिल गई थी। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।